باعث ہوتی ہے. کتنے لوگ سر پہ ٹوپیاں لے کے جاتے ہوں گے اور کتنے لوگ سنت طریقے سے کھاتے ہوں گے. شرم آتی ہے اور انگریزوں کے ڈھاپ رنگ سے کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی. اپنے نبی کا نام لیتے ہیں. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. غلامی رسول میں موت بھی اور نبی کی سنت کو بولتے ہیں. نبی کا نام لے تو شرم آتی ہے. عجیب تماشا ہے. میں گزارش کروں گا, آپ میں کتنے جوان باپ بیٹھے ہوں گے, بزرگ تو اب بزرگ ہو گئے, جو جوان ہیں اور ماں باپ کی سٹیج میں قدم رکھ رہے ہیں, خدا انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال کرے. اولاد کو اچھا اور امت کے لیے کوئی تحفہ بنا کے دینا ہے, رسول اللہ کے دل کو خوش کرنا ہے. خدا کے لیے وکانا ابوہما صالحا کی تفسیر بن جاؤ. لوگوں ان مسلمانوں کو نہ چھوڑو, ان مسلمانوں پہ آ جاؤ. اگر نسل کو سدھارنا ہے تو آج باپ کو مصلی پہ آنا پڑے گا. باپ کی زبان سے گالی کی بجائے تسبیح اور قرآن جاری ہونا چاہیے. ماں کو یہ ڈش اینٹینا اور موبائل سے فرصت نکالنی پڑے گی. مائیں روئیں گی, ان کے آنسو بہیں گے, وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے تو بچیاں بچیں گی. میں ابھی 2-4 دن پہلے سمار تھی غالباً, میں تقریر کر رہا تھا, بتا رہا تھا, ایک میں نے تحریر پڑھی تو اس میں ایک بزرگ کے بارے میں لکھا تھا. ان کے گھر میں فاقے آئے اور کمال فاقے آئے. تو ان کی جوان بچی تھی, اس نے بوڑھے باپ کو ہر روز مزدوری کرتے دیکھا, اور مزدوری اتنی نہیں تھی جو گھر کی کفایت میں پوری ہو. تو بچی سے دیکھا نہ گیا, باپ سے کہہ بھی کچھ نہ سکی, اور باپ کے بڑھاپے پہ اسے ترس آیا, دل کے اندر وہ خون کے آنسو روئے. تو اس نے ایک دن سوچا, باپ جب صبح جائے گا مزدوری پہ, میں سج دھج کے باہر چلی جاؤں. وہ سج دھج کے گھر سے تو برقع اوڑھ کے چلی گئی اور کسی غلط بازار چلی گئی. وہاں اس لڑکی کا بیان ہے, میں نے صبح سے شام تک بڑے ناز دکھائے, میں نے بڑے انداز دکھائے, میں مچل مچل کے چلتی رہی. کوئی تو میری طرف مائل ہوگا, کوئی میرے جسم کا سودا کرے گا, کوئی گھنٹے کے پیسے دے گا, کوئی تو میری طرف مائل ہوگا. صبح سے شام تک بھرے بازار میں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی رہی, لیکن ایک بندہ بھی مائل نہ ہوا. تھک ہار کے مایوس کے کہ باپ بھی خالی ہاتھ آیا ہوگا, میں بھی ابھی اس پریشانی میں تھی, گھر جاؤں گی, باپ آیا ہوگا, کیا جواب دوں گی. گھر پہنچی تو باپ باقی پہلے بیٹھا تھا. باپ نے آتے ہی پوچھا کہاں گئی تھی, کہ پردہ دار خاتون اور بات صبح سے شام تک. اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے آپ کا یہ بڑھاپا دیکھا نہیں جاتا تھا, اور میں نے یہ اپنے دل کے اندر ٹھان لی تھی کہ میں باہر جاؤں گی, جسم فروشی کروں گی, اور جو پیسے ہوں گے گھر کا خرچہ چلاؤں گی. لیکن بابا جی میں حیران ہوں, میں نے جو سچ تھا کہہ دیا, اب دوسرا سچ بھی کہہ رہی ہوں کہ میں صبح سے شام تک وہاں رہی, کسی مائی کے لال نے میری طرف نگاہ نہیں اٹھائی, کسی نے بات تک نہیں کی, میں تو راغب کر رہی تھی کوئی سستے داموں ہی خرید لے. بابا جی ایک بندے نے بھی نگاہ نہیں اٹھائی, مجھے سمجھ نہیں آئی یہ معاملہ کیا ہے. اس کے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے, بیٹا تیرے باپ نے آج تک کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھائی نہیں ہے, تو میری بچوں کی طرف کوئی کیوں نگاہ اٹھائے گا. جن کے باپ لائن سے ہٹ گئے, ان کی بیٹیاں گھروں سے بھاگ گئیں, ان کی بیٹیاں اپنی من مرضی کرنے لگ گئیں, ان کی اولادیں بہک گئیں. اے بندگان خدا, اے عاشقان رسول, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اولاد کو سنبھالنے کے لیے, رسول اللہ کی امت کو سنبھالنے کے لیے ان مسلمانوں کو سنبھال لیجئے, ان تسبیح اور قرآن کو اٹھائیے. آپ تو گانوں میں مست ہو گئے, آپ تو مجروں میں مست ہو گئے, آپ کو تو کڑے پہننے کا شوق پڑ گیا, 4 انگوٹھیاں پہننے کا شوق ہے, نعرے مجھ سے لگوا لو. عجیب بات ہے, شعر یہ پڑھتے میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا, مجھے شرم آ رہی تھی شاگردوں کو سمجھاتے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے جب کیا لگتا ہے جب حضور آئے ہوئے نے. میں نے کہا یار یہ بھی لگتا ہے حضور آئے ہوئے, اور اتنے چیخ چیخ کے نعرے, حضور کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے. انہیں دھمکی دے رہے ہو, استقبال کر رہے ہو. حضور جس محفل میں موجود ہوں ایسے گفتگو کی جاتی ہے, کوئی لب و لہجہ ہی نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے جب میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے, رسول پاک کی نظر کرم ہوتی ہے, یہ اونٹ پٹھان کی حرکتیں.
اللہ کے لیے مسلمانوں والا کام کیجئے، مسلمانوں والا۔ ان محافل کا یہ مقصد نہیں تھا کہ 4 نعرے میں 4 آپ لگوا دیں اور اس کے بعد ہم سمجھیں ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ جس عاشق رسول کا نام لیا گیا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا، انہوں نے تن من کی بازی ہار دی اور ہار کے وہ جیت گئے۔ بے شک بے شک بے شک، انہوں نے حق ادا کیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جن کے باپ نیک ہوتے ہیں اللہ 7 نسلوں تک ان کی نیکی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر یہ حال ہے ان کا، آپ بتائیں غوث اعظم کا باپ بھی پرہیزگار، ماں کمال کی متقیہ، عالمہ، زاہدہ، حافظہ، قاریہ۔ حضرت فرماتے ہیں ماں سے میں نے خود 17-18 سپارے میری ماں پڑھتی تھی، میں پیٹ میں سنتا تھا، سن کے میں 17-18 کا حافظ بن گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ اہل سنت، زندہ باد، نعرہ اہل سنت۔ زندہ باد۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مائیں بچوں کو پیٹ میں لے کے کچھ پڑھیں تو اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، ورنہ اگر پڑھتا نہ ہوتا تو غوث اعظم کو یہ سپارے یاد نہیں ہونے تھے۔ بے شک، ڈاکٹری کے اندر آپ جائیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور گرمیوں میں وہ گرم چیز کھائے، فوراً دودھ کے اندر اثر آئے گا، بچے کو الٹیاں موچن شروع ہو جائیں گے۔ کھایا کس نے؟ ماں نے، موچن لگ گئے بیٹے کو، کیونکہ اس نے دودھ پیا۔ اگر میں دنیا کی چیز کھاؤں، دودھ میں اس کا اثر شامل ہو اور بیٹے کو وہ متاثر کر دے، اور جس کی ماں قرآن اور حدیث اور ذکر الہی میں مشغول ہو، اس خالی غذا کا تو اثر دودھ میں جائے، قرآن اور حدیث کا اثر نہیں جائے گا، تو وہ دودھ پاکیزہ نہیں بنے گا۔ آپ اور میں بلیاں نہیں کھاتے، بھلا کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ ہمارے گھر والے نہیں کھاتے۔ اگر یہ کھاتے ہوتے ماں باپ تو ہم بھی کھاتے ہوتے۔ چائنا والے کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے میں کھاتے ہی ہیں، وہ بھی کھا دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کیونکہ یہ نہیں کھایا جاتا اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ اب بڑے ہو گئے ہیں، چلو اس وقت تو چھوٹے تھے پتہ نہیں چلتا تھا، اب کھا لو، اب دل نہیں کرتا کیونکہ شروع سے عادت جو نہیں ہے، عادت اتنی پختہ ہو گئی، اب کھانے کو جی نہیں کرتا۔ جتنے مرضی کوئی فضائل بیان کر دے، ہم کتے بلے نہیں کھاتے۔ کوئی زبردستی گدھے ذبح کر کے کھلا دے تو اور بات ہے، ورنہ ہم کھاتے نہیں ہیں۔ میں حیران ہوں یار، حیران ہوں۔ بچپن کے عالم میں ماں باپ نے حلال کھانا سکھایا، بڑے ہو کے حرام نہیں کھاتے۔ جس ماں باپ نے بچپن میں اپنے بچے کو کلمہ طیبہ رسول اللہ کی وفا سکھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے مرتے دم شیطان آ کے اپنا وار چلائے تو وہ وار چل جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مجھے لاکھ کہے کتا بلا کھا، میں کبھی بھی نہ کھاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ قسم خدا کی بچوں کی شروع سے تربیت کر دیں تو پھر کوئی مائی کا لال بہکا کے دکھائے، کیونکہ گھٹی میں رسول اللہ کا وہ عشق پلا دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان 2 یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی گئی کیونکہ ان کا باپ صالح تھا۔ 7ویں پشت میں کوئی دادا صالح تھا، 7ویں پشت میں، اور 7 پشت بعد تک نیکی جاری ہے۔ غوث اعظم کے والدین، ان کا نانا نبی ہے، بے شک، بابا علی ہے۔ سبحان اللہ، یار ان کی نیکی کہاں تک جائے گی؟ سبحان اللہ۔ اور خود ماں باپ بڑے کمال کے، خود غوث اعظم بڑے با کمال ہیں، ان کی نیکیاں کہاں تک جائیں گی؟ یہ پورا نقشہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے، بات خالی نعروں سے نہیں ہے، کردار سے بن گئی۔
قرآن عمل کے لیے آیا، خالی میں بھی تقریر کر کے چلا جاؤں، آپ بھی تقریر کر کے چلے جائیں، نہ کوئی نمازی بنے، نہ کوئی اپنے گناہ چھوڑے، خالی لنگر کھایا، میں نے پیسے اٹھائے، آپ لنگر لے کے چلے گئے، کل رسول پاک گریبان نہیں پکڑیں گے، پوچھیں گے نہیں تم نے ہمارے منبر کے ساتھ یہی وفا کی تھی، دین کے ساتھ یہی وفا کی تھی؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، جب آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کریں تو پائی پائی کا حساب رکھتے ہیں، 4 گھنٹوں سے بیٹھے اور یہ بھی خبر نہ ہو کیا لینے آئے تھے، کیا لے کے چلے ہیں، جنہوں نے محفل کرائی انہیں بھی نہیں خبر کس لیے بلایا تھا، اور کچھ لے کے بھی گئے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، ہم یوں ہی برباد کر دیں ساری زندگی۔ ایک ایک لمحے کی قیمت ہے، ایک ایک لمحے کی۔ کوئی کسی سرکاری محکمے میں، پرائیویٹ محکمے میں ہو، وہ اپنے ایک ایک سیکنڈ کے پیسے لے رہا ہے۔ ہم رسول پاک کے لیے پیدا ہوئے، زمین و زمان تمہارے لیے، یہ ساری نعتیں بھی پڑھے، سب کچھ تمہارے لیے، لیکن ہم حضور آپ کے لیے نہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، جو باپ ہیں وہ اپنا کردار پاک کریں۔ اگر نمازی نہیں ہے، خدا کے لیے نمازیں پڑھ لیں، یہ نماز فرض ہے، رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ اپنے نبی کو ٹھنڈک نہیں دینا چاہتے، آپ حضور کا دل نہیں خوش کرنا چاہتے۔ باقی دنیا کے اندر جو غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نیکوں پہ بھی آتے ہیں اور بدکاروں پہ بھی آتے ہیں۔ نیکوں پہ غم آتا ہے تو نیکی بڑھتی ہے، خدا کی طرف رجوع بڑھتا ہے۔ بدکار پہ آئے تو وہ پہلے بھی دور ہوتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کہے فرق کیسے ہوگا، نیک پہ بھی مصیبتیں اور اچھوں بروں پہ بھی مصیبتیں، تو پھر ہماری نیکی کا فائدہ، نیکی اس لیے نہیں آئی کہ تم پہ مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ یہ تو قرآن کا اعلان ہے، الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم یہ سمجھتے ہو تم نے کلمہ پڑھا اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے، نہ اتنے آزمائے جاؤ گے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی بول پڑے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا کے اپنا مضمون ختم کر رہا ہوں۔ حال ہی میں ہمارے ایک دوست نے پوسٹ کی، اس میں یہ تھا، اگر کسی کے پاس ایک چائے کا کپ ہے، وہ لے کے کھڑا ہوا ہے اور کسی نے پیچھے سے دیا دھکا، چائے کا کپ بھرا ہوا تھا، اب کیا ہوگا بے؟ چائے کپ سے اچھل کے باہر آ جائے گا۔ اب زاویہ نظر یہ دو ہیں، ایک بندہ یوں دیکھتا ہے، ارے تمہیں نظر نہیں آتا، دھکا دیا تو چاہے باہر گر پڑی ہے۔ دوسرا زاویہ نظر کچھ یوں ہے، وہ کہتا نہیں نہیں بات دھکے کی نہیں ہے، کپ میں کچھ تھا تو باہر آیا، کیا تھا؟ کپ میں کچھ تھا تو باہر آیا، اور وہی باہر آیا جو اندر تھا۔ اب میں اسے اور آسان کروں، یعنی یہ مسائل اور دکھ جب ہمیں دھکا دیتے ہیں، یہ دھکا نہیں ہوتا، یہ تو آزمائش ہوتی ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، جس کے اندر جو ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے وہی باہر آتا ہے۔ جو خدا کا ناشکرہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ابھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مالک چاہ رہا ہے کہ ہونا چاہیے اور تم کہتے ہو نہیں ہونا چاہیے۔ مالک کی ہوگی یا تمہاری پوری ہوگی، جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ حسین کو دبا کے دیکھا مصائب نے، قرآن اور نماز کے سوا کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ اندر یا قرآن تھا یا نماز تھی۔ رسول پاک کو دبا کے دیکھا، طائف والوں نے لو لہان کیا، سرکار کیونکہ رحمت تھے، جبریل نے تو کہہ دیا تھا پہاڑ میں گرا دے، آپ نے کہا میں رحمت بن کے آیا ہوں، عذاب دینے نہیں آیا، اے اللہ مجھے جانتے نہیں۔ یہ جو مصائب آتے ہیں آپ کو اور مجھے آزمانے کے لیے آتے ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو آپ کا ریٹ لگانے کے لیے ہے۔ دنیا کو پتہ چلے اس منبر پہ اگر اللہ نے مجھے بٹھایا تو میرے اندر اس نے کیا جوہر رکھا ہے، اور آپ کو نہیں بٹھایا تو آپ کے اندر کیا کمی ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی حافظ پیدا ہوا، اس گھر میں کوئی تو بھلا ہوگا نا۔
کوئی یوں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ان سے رائی رکھ لی ہے، یہ اس کے اپنے تھے انہیں دیتا گیا، ہمارے سے نفرت کرتا، نہ جو اندر ہے وہ باہر آئے گا، وہ مصائب آئیں گے، وہ وقت آئیں گے، وہ بتلا دیں گے۔ آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں یہ کہوں کہ میں یوں نہ، میرا ایمان ہے، میرے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے، میری ماں روئی ہوگی یا میرا باپ رویا ہوگا، کوئی تو مسلوں پہ بیٹھا ہوا ہوگا، تبھی جا کے، کیونکہ قرآن تو واضح کہتا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کی نسل میں کوئی تو پیچھے ہوگا جس نے دعائیں کی ہوں گی۔ آج میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، یا کوئی حافظ یا کوئی عالم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر کوئی تو جوہر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری اس مختصر سی محفل کو قبول فرمائے، اور میں نے جو کچھ کہا مجھ سے غلط نکل گیا، حضور غوث اعظم کا صدقہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو صحیح کہا پہلے مجھے بعد میں اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی دعا کریں اللہ میری اور آپ کی نسل کے سینے پہ قرآن کے نور کو جاری کر دے، اللہ ہماری 7 پشتیں بلکہ قیامت تک جو ہماری نسل جاری ہو اس میں رسول پاک کا غدار کوئی بھی پیدا نہ ہو، لڑکی ہو یا لڑکا وہ سارے ہی حضور کے وفادار پیدا ہو۔ اللہ ہماری نسلوں کو اپنی شریعت کا نور عطا فرمائے۔ ہماری البلاغ المبین۔